سرمایہ کاری کی گئی، بجلی کے منصوبے، اورنج لائن، سڑکوں کا جال، آبی منصوبے، ہائیڈل پاور پروجیکٹ، کوئلے سے چلنے والے بجلی کے منصوبے۔ اس کے بعد سی پیک نہ صرف اس کو جامد کر دیا گیا بلکہ چین کی اس کمال مہربانی پاکستان کے ساتھ جو اس کا ایک تعلق ہے، اس کی نفی کرنے کی کوشش کی گئی، بلکہ تعلقات میں ایک بہت بڑا تعطل پیدا ہو گیا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، تعلقات کو بگاڑنے میں ایک کانشس ایک ایفرٹ کی گئی۔ یہ ہے وہ صورتحال جس کی بنا پر سی پیک کے تحت لگنے والے اسپیشل اکنامک زونز تعطل کا شکار ہو گئے۔ حالانکہ جس طرح یہاں پہ جو ہمارے وزیر جواں سال صنعت کاری کے وزیر جو ہیں وہ بتا رہے تھے آپ کو کہ تھائی لینڈ میں انہوں نے کیا ان کو بتایا، چائنا کی جو لیبر ہے اب وہ بہت مہنگی ہو چکی ہے۔ چائنا کی جو انڈسٹریل جو ان کی جو پروگرس ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اب ہائی ٹیک کی طرف چلے گئے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو انہوں نے آہستہ آہستہ خیر بات کہنا شروع کر دیا، اور یہ ایک زرعی موقع تھا پاکستان کے لیے کہ ہم چینی ٹیکسٹائل کی ٹیکنالوجی، ان کی ایکسپرٹیز اور جوائنٹ وینچرز یہاں پر پاکستانی سرمایہ کاروں کے ساتھ مل کر جوائنٹ وینچرز یہاں پر لگاتے اور چینی ٹیکنالوجی اور چینی اچھی کوالٹی کی سیکنڈ ہینڈ مشینری یہاں پر لے آتے، اور اس طرح پاکستان جوائنٹ وینچرز کے ذریعے باہر ٹیکسٹائل کی مصنوعات ایکسپورٹ کرتا، جس سے ہماری ایکسپورٹ میں نہ صرف خاطر خواہ اضافہ ہوتا بلکہ ہماری پروڈکشن، امپلائمنٹ اور یہ تمام ہمارے جو ریونیوز یہ جنریٹ ہوتے۔ لیکن بدقسمتی سے اس ساری ایفرٹ کو خیر بات کہہ دیا گیا، اور پوری توانائی اور فوکس وہ گالی گلوچ اور چور ڈاکو پہ وہ مرکوز ہو گیا۔ تو آج پچھلے 1 سال بعد جو 14-15 مہینے ہمارے جو گزرے ہیں وہ فائر فائٹنگ میں گزرے۔ آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ جو تباہ کن جو سیلاب آئے پچھلے سال، اس نے پورے ملک میں تباہی مچا دی۔ ابھی چند دن پہلے ہم زراعت کے سمپوزیم میں تھے، تو وہاں پر سندھ کے جو ہمارے کسان، انہوں نے کہا کہ ہماری کھجور کی فصل مکمل تباہ ہو گئی، اور اس طرح اور بھی وہاں پر ہزاروں ایکڑ زمین پر وہاں پر پانی سمندر کی طرح وہاں پر چل رہا تھا۔ یہی حال بلوچستان کا تھا، کم و بیش یہی حال کے پی میں تھا، کچھ جنوبی پنجاب میں۔ تو اس آفت کو نپٹنے کے لیے ہمیں دن رات لگانا پڑا، اور 100 ارب روپے وفاق نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے اور NDMA کے ذریعے 4 صوبوں میں ہم نے رقوم تقسیم کی۔ صوبوں نے اپنے وسائل سے اربوں روپے خرچ کیے، باہر سے بڑی امداد آئی دوست ممالک سے اور دوسرے ممالک سے۔ پھر مہنگائی کا ایک طوفان تھا وہاں پہ یوکرین میں جنگ ہونے کی بنا پر دنیا میں کموڈٹیز کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگیں۔ اس سال بدقسمتی سے گندم کی پیداوار بہت کم ہوئی تھی، ہمیں لاکھوں ٹن گندم امپورٹ کرنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کرنے پڑے، جو کہ ہمارے پاس نہیں تھے۔ لیکن غذا کے اوپر تو آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔
تیل امپورٹ کرنے کے لیے مہنگا 27 ارب ڈالر اس کے اوپر خرچ ہو گئے. اور کساد بازاری کے علاوہ جو دنیا میں ایک رجحان تھا ایک انفلیشن کا، وہ ہر جگہ اس نے تباہی مچائی تھی. اور جو ترقی پذیر ملک پاکستان کو تو ایک بہت بڑے چیلنج کا مقابلہ تھا، اور آئی ایم ایف ہمارے سر پہ سوار تھا. اس کی تفصیل میں جائے بغیر پھر آئی ایم ایف سے ہمیں نیگوشیٹ کرنا پڑا. اور اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ پوری حکومت کی مشترکہ کاوشوں سے، خاص طور پر وزیر خزانہ صاحب کی ان کی ٹیم کی کاوشوں سے، اور منسٹر اکنامک افیئرس، وزیر خارجہ بلاول بھٹو، اور ان تمام کی کاوشوں سے ہم پر آئی ایم ایف سے ہم نے معاہدہ کیا. اور یہ ایک بنیاد بن گئی ہے کہ نہ صرف ڈیفالٹ کا خطرہ اب ختم ہو چکا، بلکہ اپنی جو ہماری اکانومی ہے اس کو ہم ریفارم کریں، اس میں جو ایک بوسیدہ سٹرکچر ہے اس کے اندر تبدیلیاں لے کے آئیں، اور اس طرح صنعت و حرفت، کاروبار اور زراعت کو ہم ترقی دیں. اس کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک جو منصوبہ بندی کی ہے وہ بڑی اہم ہے. وہ آج کے اس منصوبے کے حوالے سے انتہائی اہم ہے کہ ایس آئی ایف سی جس کو میں عرف عام میں کہتا ہوں کہ معاشی اکانومی کو اس کو ریکور کرنے کے لیے، جو کہ بہت پیچھے چلی گئی ہے باقی ممالک کے مقابلے میں، اس میں زراعت سر فہرست ہے، معدنیات ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اور آپ کی ایکسپورٹس ہیں. اب اس کو ترقی دینے کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا پڑنا تھا. اس کے بغیر ڈالر کا ہوتا، روپیہ کا ہوتا. وہ ایک ایسی داستان ہے کہ وہ اگر آپ اپنے ذہن میں لائیں تو خوف آتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان سے اب نکل گیا ہے. اب ہمیں مل کر جو اگلی حکومت آئے گی الیکشن کے نتیجے میں جو بھی آئے گی، ان کو ان خطوط پر دن رات کام کرنا پڑے گا. بجلی کس طرح سستی دینی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بجلی چوری ہوتی ہے، لائن لاسز ہوتی ہیں، یہ محکمے کی زبردست خرابیاں ہیں، ٹرانسمیشن لاسز. اور اس کے بعد جو بل، اس کا بل بی کو چلا گیا، بی کا بل اے کو چلا گیا، اور وہاں پر میسو کرپشن ہوتی ہے. یہ خالی یہ بجلی کا محکمہ نہیں. آپ دیکھیں ہمارا جو اسٹیٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں جو نیشنلائزڈ ہوں یا خود حکومت نے خود لگائے پچھلے 40-50 سالوں میں، وہ تباہی کا ایک کھنڈرات کا سما پیش کر رہے ہیں. 600 ارب روپے سال کے پاکستان کے قوم کے وہاں ڈوب جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ جو سرکولر ڈیٹ کو لے لیں، غریب آدمی کو آج بھی میں میٹنگ کر کے آیا ہوں، ذرا غور فرمائیں میری بات کو، مہربانی میری آپ سے گزارش ہے کہ غور سے سن لیں کہ آج میں میٹنگ کر کے آیا ہوں. غریب آدمی کو پھر میں بجلی کا بوجھ کس طرح اور ڈالوں؟ یہ اشراف، اور ظاہر ہے کہ جو کاروباری حضرات ہیں ان کو پھر مزید بوجھ ڈالیں گے، ان کا ان کی جو ہے کمپٹیشن وہ متاثر ہوگی. یہ دنیا کے ساتھ کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں اپنی مصنوعات؟ تو یہ یعنی کوئی ایک آپشن لے لیں، اس میں بے پناہ چیلنجز ہیں. لیکن بہرحال ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، پاکستان کو آگے بڑھانا ہے. آئی ایم ایف کی شرائط ہیں، ان کے اوپر ہم اب پابند ہیں. ماضی کی حکومت کی طرح ہم یہ فاش غلطی نہیں کریں گے کہ ہم معاہدہ کر کے اس کو توڑ دیں. اس معاہدے کی ہم نے پاسداری کرنی ہے. لہٰذا میں آپ کو آج اس مجلس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیلنجز ہیں، یہ مشکلات ہیں، لیکن کوئی مشکل نہیں رہتی اگر فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کے ہم نے دور میں داخل کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں جس طرح یہاں پر احسن اقبال صاحب نے کہا اور دوسرے آنریبل اسپیکرز نے بات کی کہ ہمیں اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا.